لیکن بیوی کو، شوہر کو، والد کو، اگر کسی کا والد نماز نہیں پڑھتا، کسی کی والدہ نماز نہیں پڑھتی، تو اب وہ کیا کرے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، اے نبی آپ کہہ دیجئے قل ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، یہ جو بصیرت ہوتی ہے نا، سمجھداری، یہ انا ومن اتبعنی، اور میرا بھی یہی طریقہ ہے اور میرے جو اتباع کرنے والے ہیں ان کا بھی یہی کام ہے۔ ایک تو میں آپ حضرات سے گزارش کروں کہ دیکھیں، ہمیں دعوت کا جو طریقہ ہوتا ہے نا، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی آپ کے گھر والے دیندار ہو جائے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی آپ کے دوست احباب دیندار ہو جائے، وہ نماز کی پابندی کرنا شروع کر دیں، وہ اسلام پر عمل کرنا شروع کر دیں، تو سب سے پہلی بنیادی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ مجھے خود سے پہلے عمل کرنا ہوگا، میں خود عمل کروں پابندی کے ساتھ۔ اور جیسے مثال کے طور پہ میں چاہتا ہوں بھائی میری بیوی جو ہے وہ نماز کی پابند ہو جائے، ٹھیک ہے، تو پہلے تو میں خود نماز کی پابندی کروں نا۔ جب میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں اٹھ رہا ہوں، میں وضو کر رہا ہوں، میں جا نماز بچھاتا ہوں، میں عشاء کا وقت ہو جاتا ہے، سب کو کہتا ہوں آؤ بھائی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، یا کہیں پہ ایسا موقع ہے کہ جماعت سے پڑھیں، تو یہ ایک بہترین طریقہ کار ہوتا ہے دعوت دینے کا، کہ انسان خود سے عمل کرے اور لوگ، اس کے گھر والے، اس کے بچے، اس کے بہن بھائی سب اس کو دیکھ رہے ہوں اور وہ اس کو جوائن کرنا شروع کر دیں، اور وہ ایک اس طریقے سے ایک ماحول کریٹ کرے، ٹھیک ہے جی۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے نا تابع ہے، مثال کے طور پہ آپ والد ہیں، دادا ہیں، دادی ہیں، نانا ہیں، نانی ہیں، والدہ ہیں، تو آپ کو پورا حق ہے کہ آپ اپنے سے جو ماتحت ہیں، چھوٹے ہیں، آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ نماز پڑھیں، آپ نے نماز نہیں پڑھی، نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ بالکل کہہ سکتے ہیں، ان کو پیار محبت سے دعوت دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ صرف اور صرف آپ نے، میں نے جیسے عرض کیا کہ بڑی بڑی حکمت کے ساتھ دعوت دینی ہے، اور اس کو چڑھانا نہیں ہے کہ اگر آپ کہیں کہ تم نے نماز نہیں پڑھی اور تو ایک ہوتا ہے، دیکھیں اس سے آپ دوسرے کو ذلیل بھی کرتے ہیں، اور دوسرے کو آپ یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ میں زیادہ دیندار ہوں اور تم دیندار نہیں ہو، میں نمازی ہوں تم نمازی نہیں ہو، اور جو ہے وہ فوراً آپ اس کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اٹیک نہ کریں، بڑی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ خود سے عمل کریں، دعا کریں، اور یعنی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کا شوہر یا آپ کی بیوی چڑ کھاتی ہے کہ جب آپ اس کو کہتے ہیں، یا جب وہ آپ کو کہتی ہے یا آپ اس کو کہتے ہیں، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، پھر آپ کو کہنا نہیں چاہیے۔ ہاں، بچوں کو آپ کہہ سکتے ہیں نا، جو چھوٹے ہیں ان کو تو کہہ سکتے ہیں، اپنی اولاد کو تو کہہ سکتے ہیں بھائی تم نے نماز نہیں پڑھی، چلو نماز پڑھو، تو وہ تو ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ نے ان کو، لیکن بیوی کو، شوہر کو، والد کو، اگر کسی کا والد نماز نہیں پڑھتا، کسی کی والدہ نماز نہیں پڑھتی، تو اب وہ کیا کرے؟ وہ کیا کرے گا؟ تو اس کے لیے وہ کیا کرے گا کہ وہ دعا کرے گا۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بھائی کہ والدہ کو فوراً وضو کرا دو، والد کو وضو کرا دو، جا نماز بچھا دو، اور ان کو کہو جی صرف فرض نماز پڑھ لیں، اور جو ہے بھائی مختصر پڑھ لیں، یعنی اس طریقے سے آپ جو ہے وہ ان کو دعوت دیں۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں، ایک انسان، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کوئی نماز تو بنیادی طور پہ فرض ہے اور ایمان کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نمازی بنائے، اور اصل نمازی تو وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا، کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، فویل للمصلین، کہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو کیا کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، یعنی بے دلی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے لیے پڑھنا شروع کر دے کہ جی محترمہ بیٹھی ہیں تو اب میں پڑھ لیتا ہوں ورنہ محترمہ نے لیکچر دینا ہے، یا محترم بیٹھے ہیں میں نے نماز نہیں پڑھی تو انہوں نے تو لیکچر دے دینا ہے پورا، اور پورا ایک گھنٹے کا جو ہے وہ فلسفہ آ جائے گا نماز کے اوپر، تو وہ کہتا ہے یار چلو پڑھو۔ تو میں
یعنی سمجھتا ہوں کہ نماز جو ہے اور چاہے جو بھی عبادت ہے، یہ ساری عبادت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے. کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے لیے نہیں کرتا، عبادت تو اللہ کے لیے کرنی ہے. تو اب اگر نماز بھی پڑھے تو کوشش یہ ہو کہ وہ اللہ کے لیے پڑھے، میرے لیے اور آپ کے لیے نہ پڑھے، ہمیں خوش کرنے کے لیے نہ پڑھے. بچوں کو بھی ایسی ٹریننگ ہو کہ وہ صرف اپنے والدین کو خوش کرنے کے لیے نماز نہ پڑھے، ان کو ہو کہ یار نماز پڑھنی ہے، اللہ کے لیے پڑھنی ہے. تو یہ جو چیز ہے نا، یہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ انسان دیکھیں، یہ تو جب ایک انسان ٹھان لیتا ہے نا، جب ایک انسان نے ٹھان لیا ہے کہ بھائی اس نے اب پڑھنی ہی پڑھنی ہے، محبت سے پڑھنی ہے، اور اس کو چین نہیں آئے گا، تو پھر اس کو آپ کی دعوت کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پھر آپ کی کسی اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ پھر دعوت کے ساتھ ساتھ جب دعوت کام نہ کر رہی ہو تو پھر دعا کریں. بھائی دعا تو اللہ تعالیٰ سے کی جا سکتی ہے کہ اللہ تو میرے شوہر کو، میری بیوی کو، میرے بچوں کو نمازی بنا، دیندار بنا. اے اللہ تو ان کو پکا تھکا نمازی بنا اور محبت کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنا. اور تو یہ تو جب ہے نا، دیکھیں حضور نے جو فرمایا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو آنکھوں کی ٹھنڈک تو آدمی کو کس چیز سے حاصل ہوتی ہے؟ لیکن نا انسان جب اپنے محبوب کو دیکھتا ہے، آپ اپنی والدہ کی زیارت کریں، اپنے والد محترم کی زیارت کریں، اپنے بچوں کو دیکھیں، اپنے بہن بھائیوں کو دیکھیں، اپنے عزیز و قارب کو دیکھیں، اپنے شوہر کو، اپنی بیوی کو دیکھیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے نا. بیت اللہ کو دیکھیں، قرآن کو دیکھیں، تو کیا آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، سکون ملتا ہے. تو حضور فرما رہے ہیں کہ نماز جو ہے وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو ٹھنڈک کے کیوں؟ کہ اس نماز کے اندر اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے شرف ملاقات. اللہ کہتا ہے نماز میں جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے. تو یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر تو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعا مجھے یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.